ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہی پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے جب تک ہم عمران، نواز، زرداری، IMF اور امریکہ کے غلام ہیں تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ایک بار پھر ہم عمران خان کو آزما لیں تو وہ آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو بھی ایک بار پھر ہم نواز شریف کو آزما لیں تو وہ بھی آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ہم ایک بار پھر زرداری کو آزما لیں تو وہ بھی دیکھ لے، لیکن ایک بات مسجد میں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آخرکار سب کو تھک ہار کے آنا حضور کے دروازے پر ہی پڑھنا ہے۔ حضور کے دروازے کے علاوہ چارہ ہے ہی نہیں۔ حضور کے دین کے انقلاب، تبدیلی تب آئے گی جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ ہم لائیں گے تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ۔ ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لوگوں کو اور تو کوئی بات ہمارے اندر ملتی نہیں ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ملک لوٹا ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے نہ یہ چور ہیں، نہ ان کو یہ لبیک پاکستان میں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خامیاں ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہیں یہ ٹھیک۔ آخرکار جس کو اور کوئی بات نہ آئے، آخرکار مرتے مراتے انہیں کہے دیکھو جی پہلے مذہبی سن ہون سیاسی ہو گئے، یہ دی مذہب کے اندر سیاست نہیں ہے جناب، دین کے اندر سیاست نہیں ہے۔ 3-4 سالہ تو اس گل تو علاوہ قوم کو کوئی اور گل ہے نہیں، اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جناب مولویوں کا ساتھ سے کیا کام، مولویوں کا ساتھ کیا کام۔ یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے، اور اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا نے خود 10 سال سیاست کی ہے، اور اسی رستے پر چلتے ہوئے ابو بکر صدیق نے بھی سیاست کی ہے، اسی رستے پر چلتے ہوئے عمر فاروق حکمران بھی بنے ہیں، سیاست بھی کی ہے، عثمان غنی بھی حکمران بنے ہیں، مولا علی بھی بنے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں، اس کا حضور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ابو بکر صدیق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عمر فاروق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عثمان غنی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی سے بھی کوئی۔ قرآن کی نص ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب، جو ہم نے آپ کو نظام، قرآن کا نظام دے کر بھیجا ہے، جو ہم نے آپ کو احکامات دے کر بھیجے ہیں، جو ہم نے آپ کو رستہ دے کر بھیجا ہے، میرے حبیب جو اس قرآن کے نظام پر، ان احکامات پر، اس رستے پر نہیں چلتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ بتائیں کیا پاکستان میں قرآن کا نظام ہے؟ کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں، ماننے والے تو ہم قرآن کے ہیں، لیکن نظام امریکہ کا کیوں؟ کلمہ تو حضور کا، دعوے بھی حضور کی غلامی کے، لیکن نظام یورپ کا کیوں؟ کلمہ حضور کا، عاشقی کے دعوے بھی حضور کے، مر مٹنا حضور کے نام کا کہ جناب ہم حضور کے نام پہ مرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو بتاؤ نا، حضور کا عشق تو تم کہتے ہو سینوں میں ہے، لیکن تم نے نظام جو ہے وہ غیروں کا اٹھایا ہوا ہے، پھر تمہاری زندگی کس چیز کی؟ وہ تو باقی زندگی فضول ہو گئی، جو حضور کے نظام کی بات ہی نہیں کرتا۔ حضور بتائیں اس ممبر پر بیٹھ کر کے میرے آقا و مولا نے حکمرانی نہیں کی؟ مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حکمرانی نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اچھا بتائیں، اگر میں تقریر کے اندر حکومت کی بات نہ کروں، حکمرانی کی بات نہ کروں، حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس کے اندر لفظی حکومت کا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، لفظی حکومت کا ہے۔ اگر میں پوری تقریر کے اندر حکومت کی بات ہی نہ کروں، کوئی بھی نہیں کہے گا وہ مولوی سیاسی سی، کوئی کہے گا؟ لوگ کہیں گے بعد میں جا کر لوگوں کو درد اٹھے گا، جناب دیکھو جی یہ اصالِ ثواب دی محفل سی تھے، مولوی صاحب شروع کی نو لا کے اینڈ تک سیاسی گل شروع کر دیتی۔ تجھے دین کا زیادہ پتہ ہے تو ہمیں کھڑا ہو کر سمجھا، کسی کو اختلاف ہے ہمارے سے تو وہ یہیں آئے، ہم اس کا یہیں اختلاف ختم کر دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ جس کا تو ماننے والا ہے وہ ڈکیٹ ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ چور ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ظالم ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ختم نبوت کے غدار ہیں، وہ ناموس رسالت کے غدار ہیں، وہ نبی کے بھی غدار ہیں، نبی کے دین کے بھی غدار ہیں، مرزائیوں کے یار ہیں، قادیانیوں کو عہدے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کو یہی سمجھائیں گے۔ باقی یہ سمجھ جانے کی بات، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوتے تو ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے، لبیک کا نعرہ لگے تو ان کے ہاتھ بھی ہلنے شروع ہو جاتے ہیں آرام آرام سے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے حضور کے نام پر، ان کے ہاتھ بھی جو کلمہ پڑھ کر ساری زندگی حضور کے نام کا کھا کر بھی اس کو حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، اس سے بڑا بدقسمت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جس کا حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، جسے رسول اللہ کے نظام کی بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا میرے حبیب جو آپ کے دیے ہوئے، میرے دیے ہوئے نظام اور رستے پر نہیں چلتا وہ ظالم ہے۔ اسی آیت کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان ظلم کے نظام کے نیچے،
اوپر ظالم سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوں، اور ان ظالموں کے نظام کے پیچھے، وہ ظالموں کے نیچے بندہ نماز پڑھے، ظلم کے نظام کے نیچے بندہ روزہ رکھے، ظلم کے نظام کے نیچے بندہ حج کرے، ظلم کے نظام کے نیچے عمرہ کرے، طواف کرے، یتیموں مسکینوں کی کفالت کرے، غریبوں کی مدد کرے، درود پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، عبادت کرے، قرآن پڑھے، سب کچھ مکمل ہے اس کا، لیکن ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھائے، ظلم کے نظام کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ظلم کے نظام کے نیچے اس کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے۔ ظلم کے نظام کے نیچے چپ نماز پڑھنا بھی ظلم ہے، ظلم کے نظام کے نیچے عبادت کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ جو ظالم ظلم پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ نیچے نمازوں پہ لگا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، وہ ایک نبی بھی ہمیں کوئی نہیں دکھا سکتا کسی ایک نبی نے اپنے دور کے ظالم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو۔ ہر نبی نے اپنے دور کے فرعون اور نمرود اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، اور نبیوں نے ظلم کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہوئے تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل بھی برداشت کی ہے، نبیوں نے اپنے جسم بھی کٹوائے ہیں۔ جب نبیوں نے جسم کٹوائے، نبیوں نے جیلیں برداشت کی حق کی خاطر، تو آج نبیوں کے وارثوں کو کیا ہو گیا؟ آج علماء کو کیا ہو گیا؟ نبیوں کے وارث تو علماء ہیں، اگر نبیوں نے جیلیں حق کی خاطر بھگتی ہیں تو علماء کو کیا تکلیف ہے؟ حق کی خاطر کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جب ہمارے بڑوں نے امام زین العابدین نے ہتھ کڑی لگوائی تھی تو آج ہمیں ہتھ کڑی لگوانے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر ہمارے بڑے امام موسیٰ کاظم کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے، آدھی زندگی، آپ کو اٹھا کے لے جاتے جیل میں، کیوں؟ جو آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف بات کرتے تھے، دین حق بیان کرتے تھے، اس لیے وہ اٹھوا کر جیل میں، اور آپ شہید بھی جیل میں ہوئے۔ امام موسیٰ کاظم شہادت بھی آپ کی جیل میں ہوئی، آپ کو سیسا گرم کر کے پلایا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو قالین کے اندر بند کر کے، آپ کا سانس بند کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں تو شہادتیں جو امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ نے بھی زندگی جیل میں گزاری، اور 7,000 قرآن آپ نے جیل میں بیٹھ کر پڑھے تھے۔ 7,000 مرتبہ قرآن امام اعظم ابو حنیفہ نے جیلوں میں پڑھے ہیں۔ لیکن آج ہم حق کی خاطر سارے دعوے ضرور کرتے ہیں، جناب ہم حسینی ہیں، ہم جی ہمارا شجرہ جو ہے، ہماری پیری کا، ہمارے پیر صاحب کا شجرہ نسب امام حسین سے جاتے ہوئے، مولا علی سے جاتے ہوئے جی ان تک پہنچتا ہے، ہمارا شجرہ بھی ان سے ملتا ہے۔ جب بات آئے دین کی، جب بات آئے قربانی کی، کہ جناب امام حسین کی طرح قربانی بھی تو دو نا، میدان عمل میں بھی تو آؤ۔ امام حسین تو وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان حکمرانوں کو تو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آتی، ان کو تو قرآن نہیں آتا، ان کو تو کچھ آتا نہیں۔ یزید کو تو قرآن بھی آتا تھا، پگڑی بھی پہنتا تھا، کلمے بھی پڑھتا تھا، حدیثیں بھی آتی تھی، نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا۔ پھر حسین کیوں آئے مقابلے میں؟ اس لیے آئے کہ وہ ظالم تھا، اس لیے آئے کہ وہ مسجد کی بے حرمتی کرتا تھا۔ بتائیں جامع مسجد رحمت للعالمین کتنے دن بند رہی؟ میچ ہوتا ہے مسجدیں بند ہوتی ہیں، اور جب انہوں نے تحریک لبیک پاکستان پر ظلم کیا تو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر بوٹوں سمیت پولیس والے تاش کھیلتے رہے۔ بتاؤ مسجد کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے، تو بتاؤ کس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس دور میں بھی ہمارے بڑوں پر ظلم و ستم ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ غدار ناموس رسالت کے بھی اور پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ یہ مجھے آج تک کوئی نہیں بتا سکتا پاکستان کے اندر بلہ ہو، شیر ہو، تیر ہو، کاف ہو، گیدڑ ہو، لومڑ ہو، جو ہو، مجھے کوئی ایک بتائے کسی ایک پارٹی کے لیڈر نے پاکستان کو کوئی روپیہ بھی دیا ہو، لاکھوں روپے پاکستان کے لیے خرچ کیے ہوں، پاکستان کے لیے اپنی جیب سے کما کر محنت کی کمائی سے پاکستان پر لگائے ہوں، یا کسی ایک پارٹی کے منشور کے اندر نبی کے دین کی بات ہو کہ ہم نے نظام مصطفیٰ لانا ہے، ہم نے دین کو تخت پر بٹھانا ہے، کسی ایک پارٹی بھی کوئی ایک قربانی بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے، کسی ایک پارٹی کے منشور کے اندر رسول اللہ کے دین کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو ہم جن کے ماننے والے ہیں 1857 سے لے کے آپ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے خون بھی دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں، جیلیں بھی بھگتی ہیں، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے، دین کے لیے۔ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اور یہاں ہم حضور کا دین لائیں گے جب بنا حضور کے نام پر ہے۔ قائد اعظم نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
جب یہ بنا ہی لا الہ، یہ تو قائد اعظم نے ووٹ ہی لا الہ الا اللہ کے نام پر، دین کے نام پر تو ووٹ مانگا تھا۔ پہلے تو جو کہتے ہیں دین میں سیاست نہیں ہے وہ پاکستان سے دفع ہو جائے، یہ تو پاکستان دین کے نام پر بنا ہے، دین کے نام کی سیاست پر بنا ہے، یہ پاکستان سے دفع ہو جائے جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے۔ بتائیں کہ ہندوستان میں مسجدیں نہیں ہیں؟ بتائیں نا، ہندوستان میں مسجدیں ہیں، ہندوستان کے مسلمان مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، ہندوستان میں مولوی بھی ہے، پیر بھی ہیں، سید بھی ہیں، درباریں بھی ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، لینڈ کروزر GLA، یہ سارے ان کے پاس بھی ہیں نا۔ ہندوستان کے مسلمان روٹی بھی کھاتے ہیں، کپڑا بھی پہنتے ہیں، مکان بھی ہیں ان کے پاس۔ ہندوستان کے مسلمان حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جی جناب ملائیشیا، آسٹریلیا، جرمنی، باہرلے ملکوں میں جانے کا پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے، اجازت بھی ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ بتاؤ جب ہر چیز ہمیں ہندوستان میں، روٹی، کپڑا، مکان، مولوی، پیر، سید، درباریں، حج، عمرے، ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی، پھر پاکستان ہمارے بزرگ کیا کرنے آئے تھے؟ پھر 70,000 ماؤں بہنوں نے، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی تھی؟ بتاؤ نا ہمیں۔ کیا روٹی کے لیے دی تھی؟ وہ تو وہاں مل رہی ہے۔ کپڑے کے لیے وہ تو وہ بھی پہنتے ہیں۔ درباروں کے لیے تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار ہندوستان میں موجود ہے۔ اگر ہم حج عمرے کے لیے آئے تھے تو حج عمرے تو وہ بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر ہم گلیاں نالیاں کے لیے آئے تھے وہ تو وہاں پر بھی ہیں۔ اگر ہم یہاں گاڑیوں کے لیے آئے تھے تو وہ وہاں بھی ہیں۔ یہاں مہران کی قیمت کتنی ہے گاڑی کی؟ 12 سے 15 لاکھ روپے، ہندوستان میں 2.5 لاکھ کی ہے۔ یہاں DAP کھاد جو ہے وہ کھاد کی ایک قسم ہے، 13,000 روپے اس کا ریٹ ہو گیا آج، 13,000 روپے اس کا ریٹ ہونے والا، اور ہندوستان میں 1,500 کی ہے۔ یہاں کھاد کی بوری 2,600 3,000 کی ہے، ہندوستان میں جو ہے 500 کی ہے۔ یہ اوپر ان ظالم حکمرانوں کو ٹیکس دینے کے لیے آئے تھے ہم۔ اب پیٹرول 210 ہو گیا، ان ذلیلوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے پیٹرول فری ہیں، ان کو کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ ان کی تو گاڑیوں کے ساتھ جو پروٹوکول میں پراڈو لگتی ہے اس کا بھی پیٹرول فری ہے۔ ان کو کون پوچھنے والا؟ ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا کون؟ ان سے کون کوئی پوچھے؟ یہ تو ظالم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن سارے ظالموں کو اکٹھا کرے گا، سارے ظالموں کو رب کہے گا اکٹھا کرو، ساری دنیا کے جتنے بھی ظالم ہوں گے ساروں کو سب اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا، امام جعفر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کی حمایت کی، سپورٹ کی، نعرے لگائے، ان کے ساتھ کھڑا رہا، ان کا حامی تھا، اللہ ان کو بھی بلائے گا کہ ظالموں کے حامیوں کو بھی بلاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ آ جائیں گے پھر اب فرشتوں کو کہے گا کہ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا تھا اس کو بھی بلاؤ۔ پھر جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم یا کوئی اور چیز دی ہوگی اس کو بھی بلایا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی دی تھی رب اس کو بھی کہے گا بلاؤ۔ پھر جس نے ظالم کے کپڑے سیے اس کو بھی بلایا جائے گا۔ ان سب کو اکٹھا کر کے امام جعفر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ایک لوہے کا بڑا تابوت لے آؤ۔ لوہے کا تابوت لایا جائے گا، ان سارے ظالموں کے حامیوں، سپورٹروں، قلم دینے والوں، سیاہی دینے والوں، کپڑے سینے والوں، سب کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوہے کے تابوت کے اندر بند کر دے گا۔ بند کر کے فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کن ظالموں کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید ہم درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اگر اکیلی نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ سے جان چھوٹتی ہوتی نا پھر امام حسین کو کربلا میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اکیلے روزے، حج، زکوٰۃ اور درباروں سے اگر درباروں نے جان چھڑوانی ہوتی نا دربار والوں نے تو پھر امام حسین کو گنبد خضرا چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین کے پاس گنبد خضرا والا ہے، دین پر وقت آیا تو آپ نے گنبد خضرا کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر مسجدوں میں جان چھڑانی ہوتی تو پھر مسجد نبی امام حسین کو چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ امام حسین نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بتایا کہ جب دین پر وقت آئے تو میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا، سب کچھ چھوڑنا پڑے، سب کچھ قربان کرنا بھی پڑے کر دینا، لیکن ظالم کی حمایت بھی نہیں کرنی اور ظالم کو ووٹ بھی نہیں دینا۔ یزید نے بھی یہی کہا تھا مجھے ووٹ دے دے، آپ نے کہا میں ووٹ نہیں دیتا، میں تیرے ہاتھ پر بیعت، بات تو اتنی تھی کہ ہاتھ ہی دینا تھا۔
بات تو لوگ کہتے ہیں یار گل تو صرف یہ ہے کہ جناب ووٹ ہی دینا ہے اور کی اسی کہتے ہیں نال کھڑے ہیں. میں نے کہا امام حسین کو بھی یزید نے کہا تھا صرف ہاتھ دے دو, اس کے بعد میں جانوں میرا کام جانے, آپ اپنا کام کریں, آپ کو پیسے ملتے رہیں گے, سب کچھ ہوتا رہے گا, صرف ایک بار میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں. تو امام حسین نے فرمایا سارا کنبہ قربان کرا دیں گے, لیکن غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ حسین کا نہیں جائے گا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو, سچا عشق حسین علی دا باہو, سر دے وے راز نہ بھرنے ہو. امام حسین نے سر دے دیا لیکن غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آج ہم سب غداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, سارے جتنے ظالم ہیں اوپر بیٹھے ہیں. جب تک پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی قوم IMF کے غلام ہے, جب تک ہم امریکہ کے غلام ہیں, جب تک ہم عمران نواز زرداری کے غلام ہیں, تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. جتنی مرضی کی کوششیں کرتا ہے کر لے, ایک بار پھر کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو آپ کا اور میرا ذکر چھوڑ دے گا اس قوم کو پہلی سزا میں یہ دوں گا کہ اس قوم کی سب سے پہلے میں معیشت تباہ و برباد کر دوں گا. تو آج ہماری معیشت تباہ نہیں ہو گئی, قرضے سے قرضے چڑھتا جا رہا ہے, سود پر سود ہے. جب ہم رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں, اعلانیہ, رب نے کہا کہ سود نہ کھاؤ, حضور نے فرمایا سود رب سے اعلان جنگ ہے. جب ہمارے حکمران کھلے عام رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں, سود کا نظام چل رہا ہے, تو بتاؤ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا جو سود کا 1 درہم کھاتا ہے, 1 درہم, اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ اس بندے سے بھی بدتر ہے جو بندہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے. سود کا 1 درہم کھانے والا 36 بار ماں سے زنا کرنے والے سے بھی بدتر ہے. حضور نے ایک اور جگہ فرمایا, حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے جو کعبے میں جا کر 72 بار زنا کرے. اور یہاں نظام ہی سود کا ہے, حرام خوریاں چل رہی ہیں, سارے حرام خور اوپر بیٹھ کر باتیں پھرا کر مولویوں پر. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ زرداری ڈاکو ہے, خورشید شاہ میٹر چور ہے, یہ سارے چور ہیں جی, ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. آج تک ایجنسی والوں نے نہیں کہا, کسی محلے کے سیاستدان نے نہیں کہا کہ زرداری کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے, نواز شریف کا باپ لوہار تھا, لوہاروں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے, عمران خان عشر صدقے خیرات زکاتیں لوگوں کے مانگ سر اس نے ہسپتال بنایا. آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ صدقے اور خیراتوں کے پیسوں سے اتنی بڑی پارٹی کیوں چلا رہا ہے, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اور آ جائے ہماری بات کہ سانو کوئی چاول بھی دے جاوے تو کہہ رہے ہیں مولویوں چاول کدھروں آ رہے ہیں. میں کہ ہمارے بیٹا گنبد خضراء سے آ رہے ہیں, قیامت تک کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا. ہمارے چاول یہاں بھی بند نہیں ہوں گے, حضور سے وفا کرتے کرتے مر گئے پھر بھی بند نہیں ہوں گے, کیوں جو آتے گنبد خضراء سے ہیں اور ہمارے آتے رہیں گے انشاءاللہ, کیوں جو ہم مانگتے بھی ان سے ہیں. ہم امریکہ کے پاس نہیں جاتے, ہم امریکہ کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم امریکہ سے مانگنے کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم ان سے مانگتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بس ہم ان سے مانگتے ہیں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت, سب کچھ ہے سرکار کی نسبت, میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو. ہم ان سے مانگتے ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے, مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں. حضور کے پاس ہر چیز ہے, ہم انہی سے مانگتے ہیں. جب بنا حضور کے نام پر ہے تو ہم مانگتے بھی ان سے ہیں. ہمیں امریکہ کے جب حضور کے پاس کوئی چلا جائے پھر امریکہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, پھر دنیا داروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر حضور اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, تبھی تو پریشانی ہے. یہ چوروں کا, حرام خوروں کا پیسہ انہوں نے بڑے بڑے جلسے پاکستان میں کرا رہے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا رام مرادو ایڈا بڑا جلسے کرا رہے ہو, چوری دی بجلی نال بڑے بڑے جلسے کرا دے ہو, حکومتی گڈیاں قوم دے پیسے نال تسی جلسے کرا دے ہو. تے اسی کسی کے نے 5000 کوئی 10000 کوئی 20000 اسی رلا ملا کے جلسے کرائیے تو کہہ رہے ہیں مولویوں نے اتنا بڑا جلسہ کہاں سے کرا لیا. درد تو ہے نا ہم سے, تو یہ درد تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. ہمارے تو بابا جی نے فرمایا تھا قیامت تک فیض آباد کا درد ختم نہیں ہوگا تو پیسوں کا درد تو ویسے ہی رہنا ہے ہمارے. یہ زندہ باد زندہ باد Hey!
ہم نے ہاتھ کیوں سنبھال کے ویسے رکھے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کے پیچھے تم نے حضور کا نعرہ نہیں لگانا یار، زرداری کے پیچھے تسی مولوی نال ویر رکھ کے حضور دے نعرے تے تسی ہاتھ نہیں چکتے، عمران خان کے پیچھے تم نے ہمارے ساتھ اختلافات کوئی اختلاف رکھنے کی وجہ تو ہونا یار، کوئی اللہ رسول کے لیے ہمارا گربان پکڑو، ہمیں بھی چاہتا ہے تمہیں بھی چاہتا ہے، دین کے ساتھ ہم غداری کریں تم ہمیں آنکھیں دکھاؤ، ہمیں بھی چاہتا ہے تمہیں بھی چاہتا ہے، کل قیامت والے دن ہم دین کے ساتھ غداری کریں، حضور کے دیے ہوئے رستے کے خلاف چلے، آپ ہمیں آنکھیں دکھاؤ، ہم حضور کے دین کے ساتھ غداری کریں، آپ ہم پر تھوکو بھی نہ، لیکن جب بات رسول اللہ کے دین کی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مولویوں کا مولوی نے چھاڑے مولوی جائے کھڈے حضور نے نعرہ لا، حضور کے ساتھ تو وفا کرو۔ اب یہ سوچتے میرے آقا مولا اس ٹائم بھی گنبد خضرا میں بیٹھے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، حضور سب کی نیت سے واقف ہیں، ہم بات ہماری نہیں ہے، جب بنا حضور کے حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا، تو اسلام نے تو آنا ہی آنا ہے، کوئی نعرہ لاوے یا نہ لاوے دین آنا ہے، جتنی مرضی کی کوشش کرتا ہے کر لے۔ بابا جی فرماتے تھے دین ابو جہل کے روکنے سے نہیں رکا، دین عتبہ اور شیبہ مکے کے بڑے سردار تھے، جب اس ٹائم تے پاکستان وچ بڑے ڈکیٹ تے بڑے ظالم تے عمران نواز تے زرداری ہیں نا، کاف لیگ والے ہیں نا، سارے ہیں نا، اے انسان اس دور دے وچ بڑے ظالم ابو جہل عتبہ تے شیبہ سن، تو بابا جی فرماتے تھے ابو جہل کے روکنے سے دین رکا تو نہیں نا، عتبہ کے روکنے سے دین رکا نہیں، شیبہ کے روکنے سے دین رکا نہیں، عبداللہ بن ابی کے روکنے سے دین رکا نہیں، دین تو آنا ہے، دین آیا، وہ اسلام دعوت ہماری دعوت سب کو ہے، ہم سب کے گھر جا کر دعوت ضرور دیتے ہیں، لیکن اسلام کسی کے پاؤں میں نہیں پڑتا، بابا جی بھائی اسلام کسی کے پیروں میں نہیں پہنتا، حضور نے دعوت ابو جہل کو بھی دی تھی اسلام کی، حضور نے دعوت ابو عتبہ کو بھی دی تھی، لیکن حضور نے مڑ کر پیچھے دیکھا کسی کو نہیں بھی کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، حضور بلال کو لے کے چل پڑے، عمر فاروق کو لے کے چل پڑے، عثمان غنی کو لے کے چل پڑے، صحابہ کو لے کے جب چل پڑے وہ دور آیا، وہ وقت بھی آیا جب مکے کے رحمت دے سارے سہارے بلے سن، رحمت دے سارے سہارے بلے سن، وگدی ندی دے کنارے بلے سن، جتھاں بھی لکسی لبیک دا نعرہ حلالی بندے سارے بلے سن، اے نعرہ ہی حلالی دا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھیں بحیثیت مسلمان سوچیں آپ کہ یہودیوں نے ایک تصویر وائرل کی ہے کہ انہوں نے کرین جو پنجے والی کرین ہوتی ہے نا ایکسیویٹر، بیت المقدس کے اوپر بالکل گنبد کے اوپر انہوں نے کرین کا پنجہ ایسے اوپر رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے تصویر کے نیچے لکھا ہے کہ ان قریب ہم مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو گرانے لگے ہیں، یہ انہوں نے اس تصویر پر لکھا ہے۔ یہودی پلان بنا رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے قبلہ اول کو گرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مسلمان بیٹیاں وہاں اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بیٹیاں کھڑی ہیں، اور یہاں مسلمانوں کے حکمران اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی یاریاں لگ رہی ہیں، ان کے وفد ادھر آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ادھر جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ بحیثیت مسلمان جو ہمارے مسجد کو، قبلہ اول کو، بیت المقدس کو گرانے کی باتیں کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ تعلقات، جو ہمارے گھر کو گرانے آئے نا، ہمارے ذاتی گھر کو، ہم اس کے ساتھ روڈ پر آ کر تھانے کچہری تک چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پسٹل بھی اٹھا لیتے ہیں اپنے ذاتی گھر کی خاطر۔ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا گھر لوارث ہے؟ بیت المقدس لوارث ہے؟ اپنے ذاتی مرلہ کے لیے مرنے منانے پہ آ جاتے ہیں،
اپنی ذاتی زمین کے لیے ہم لڑائی جھگڑے پہ آ جائے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں، ساری زندگی اپنی ذاتی زمین کے لیے عدالتوں میں گزارتے ہیں، اور بیت المقدس لوارث ہو گئی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ختم ہو گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 سال تک مسکرائے نہیں تھے، مسکراتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے۔ کسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا جناب مسکراتے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو اور صلاح الدین ایوبی مسکراتا رہے، ہم کس بات کا مسکرائیں؟ بیت المقدس کی حفاظت بیٹیاں پتھر اٹھا کر رہی ہوں، اور یہاں ہم عمران کی لڑائی لڑ رہے ہوں۔ وہ بیت المقدس کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم یہاں زرداری کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں لڑ رہے ہیں، اور ہم یہاں نواز زرداری اور عمران کے پیچھے اور کاف لیگ کے پیچھے اور دنیا دار ظالموں کے پیچھے آپس میں 70 سال سے بھائی سے جدا ہے۔ کیوں؟ عمران کے پیچھے، رشتہ داروں کی لڑائی ہیں نواز کے پیچھے۔ ہمارا تو ایک اصول ہے، بہت سادہ سا ہے، اصول دوستی کو رکھنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے تو دوستی کا معیار بھی اللہ رسول ہے، ہماری دشمنی کا معیار بھی اللہ رسول ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو ان کے دیے ہوئے راستے اور ان کے دیے ہوئے نظام پر بتائیں۔ ہمارے بزرگوں نے فتویٰ لکھا ہے، فتاوی عالمگیری بھی میں موجود ہے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو قادیانیوں کے کفر کے مرزائیوں کے کفر میں شک کرے، جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، شک کرنے والا کافر ہے۔ اور حضور فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ باولپور والے، انہوں نے فتویٰ لکھا، انہوں نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ فرمایا جو ان دونوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ بچائیں، یہ تو ہے مرزائیوں کو کافر نہ سمجھنے والا کافر، جو مرزائیوں کو پاکستان میں بڑے بڑے عہدے دے، جو مرزائیوں کے ساتھ یاریاں لگائیں، جو کہتے ہیں ہم امریکہ کا نام قوم قولو بناتے ہیں امریکہ کا کہہ کر کہ ہم آپ کے غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم وہ کر لیں۔ بتائیں، پچھلے سال اپنی حکومت کے اندر انہوں نے عبدالشکور قادیانیوں کو امریکہ کے نام پر بیچا، ان کے کہنے پر بیچا، ان کے کہنے پر قادیانی جیل کے اندر تھا، عمران خان نے امریکہ کے کہنے پر اس کو چھوڑا۔ اسٹیٹ بینک، پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی اس وقت IMF کے انڈر ہے، وہ بھی IMF کو انہوں نے بیچا ہے۔ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر آپ جائیں آپ کو پتہ لگے گا، یہاں بیٹھنے سے وہاں جا کر پتہ لگے گا۔ وہاں پہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی وزیر صاحب، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بلوچستان کے اندر سونے کے پہاڑ موجود ہیں، سونے کی کانیں، لیکن قبضہ کس کا ہے؟ IMF کا۔ IMF کاٹ کر لے جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک تو ہم نے ان کا قرضہ بھی دینا ہے، قرضہ اور چڑھ ہے، اور ہماری چیزوں پر بھی قبضہ ان کا۔ کوئلہ زرداری نے سارے کا سارا پاکستان کا کوئلہ انہوں نے IMF کو 2 روپے کے حساب سے بیچا ہے، 2 روپے کلو کے حساب سے۔ نہروں کے اندر پانی نہیں، دریا سوکھے پڑے ہیں ان ذلیلوں کی وجہ سے۔ جب حضور کے غلام تھے تو سوکھے ہوئے دریا بھی چل جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس شخص آیا، اس نے کہا حضور دریائے نیل سوکھا پڑا ہے تو کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا کہ مولویوں کا سیاست سے کام نہیں ہے، یہ کام وزیر جنگلات کا ہے، نہروں اور دریاؤں کا مسئلہ وزیر جنگلات حل کرے گا، ہم حل نہیں کر سکتے، یہی فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب بیٹھے ہو نا حضور کے غلام ہو تو ان کو پتہ ہے دریا سوکھ جائے تو ان کو چلانا کیسے ہے۔ حضرت عمر فاروق نے قلم اٹھا کر خط لکھ دیا دریا کو، فرمایا دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو رب کا بندہ عمر تجھے حکم دے رہا ہے چل، اگر رب کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو رکے آگ کے بعد تُنے چلنا نہیں۔ جب خط حضرت عمر فاروق کا دریائے نیل کو پہنچا، خدا کی قسم دریائے نیل ایسا چلا ہے آج تک نہیں رکا، چل رہا ہے۔ حضور کے غلام کہیں تو سوکھے ہوئے دریا بھی چل جائیں، امریکہ کے غلام بیٹھے ہوئے تو چلتے ہوئے بھی سوکھ جائیں۔ سارے پاکستان کا ہر طبقہ پریشان، کسان پریشان، تاجر پریشان، ہر بندہ پریشان ہے پاکستان ان کی وجہ سے۔ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، 20-20 لاکھ روپے کے ایک ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں، ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں بینک، اور ترکی کے دورے ہو رہے ہیں۔ جب پیسے نہیں ہیں تو تم چھوڑو ہر چیز، اپنی ہر چیز دو پاکستان کو۔ ایک کا 25,000 کنال ہے، نواز شریف کا لاہور کے اندر 25,000 کنال کے اندر گھر ہے، اور دوسرا کا 200 کنال میں گھر ہے۔ تے جانا اسی ایک مرلے چ ایک جگہ تھوڑی جی فٹ دی جگہ بھی نہیں جانا، یہ سوچنا پڑنا ہے۔ یہ نو امام حسین نے کربلا میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے تمہیں قربانیاں کم دینی پڑیں گی،
اور ظلم کے خلاف جتنی دیر کرو گے قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. یہ بابا جی فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم ہم کچھ خوش قسمت لوگ ہیں, پوری دنیا میں سے کسی ملک کو اسلام نے نہیں چنا. اسلام نے پوری دنیا کو چھوڑ کر آ کر پاکستان میں پناہ لی ہے. دین نے, اسلام نے یہاں آ کر پناہ لی ہے. یہ نہ ہو کہ اسلام ہم سے بھی ناراض ہو کر چلا جائے اور بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہیں, کشمیر والے حالات یہاں بن جائیں. اس وقت سے ڈریں, اس وقت سے منگ بنا محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں. مطلب کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں, کوئی بات ایسی نکلے ہم اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں دین کے غداروں کے ساتھ, تو اسلام نے ناراض ہو کر ہی جانا ہے. حضور نے فرمایا تھا, حضور نے فرمایا مشرق سے فوج تیار ہوگی, یہاں سے مشرق سے. یہ مشرق والے ہم ہیں, اس کی شروعات افغانستان سے ہو چکی ہے. وہ نہیں چلا رہے معیشت, انہوں نے تو اپنے چوک کے اندر بیت المقدس کا بھی بنا دیا, بیت المقدس کی طرح ایک چوک کے اندر گنبد بنا دیا. انہوں نے کہا انشاءاللہ آن قریب ہم بیت المقدس میں بھی جائیں گے. اور ہمارے قائد نے بھی کہا انشاءاللہ حضور کا دین جب آئے گا تو ایک جمعہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اسلام اور دین لبیک یا رسول اللہ کی برکت سے ان حکمرانوں کی مجبوری بن چکی ہے ہماری وجہ سے. اصل تو دین ہے نا, بابا جی نے اس دین پر چل کر بتایا. تو ابھی حکمران ہر بات میں دین کی بات ضرور کرتے ہیں, اسلام کی کوشش کرتے ہیں, بھامیں آندھی نہیں ہے انہوں سارے کوشش کرتے ہیں بھی قل واللہ پڑھ لیے تو قل واللہ بھی نہیں پڑھنی آندھی. زرداری نے اگلے دن کوشش کی پریس کانفرنس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں, تو زرداری کو بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے, کہتا بسم اللہ الرحیم. تو نال فضل الرحمان بیٹھے انہیں ہی نہیں دسیا بھی نام اور عادت, تو بسم اللہ تے سیدھی کر لے. عمران خان نے کلمہ پڑھا, کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, ہمارے لیے ڈوب مرنے کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران ہوئے جنہیں کلمے بھی نہیں آتے. نواز شریف کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتا ہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. مرزائی اگر تیرے بہن بھائی ہیں تو ہم کلمہ پڑھنے والے تیرے کیا لگتے ہیں؟ یہ پاکستان اگر مرزائیوں کے لیے بنا تھا تو بتاؤ, ہندوؤں کے لیے بنا. یہاں ہندوؤں کے لیے فنڈ ہے 1 ارب 38 کروڑ روپیہ سندھ کی حکومت نے جو بجٹ میں سے دیا سکھوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے دیا, مندروں کے لیے. اور پنجاب کی حکومت نے بجٹ کے اندر 2 ارب 50 کروڑ ہندوؤں اور سکھوں کے گردوارے کے لیے دیا. وہ علیحدہ مختص کیا. وہاں یہ ناروال کے اندر سکھوں کا گردوارہ بنایا ہے, 14 ارب روپیہ لگا کر ایک گردوارہ ان کو بنا کر دیا. ہم سڑک پر چلیں تو ہم سے 30 روپے ہر 30 کلومیٹر بعد ٹیکس, اور ان کے لیے گردوارہ بنا کر بارڈر کھول کر کہا کہ سکھوں کو تم مفت آؤ مفت جاؤ. مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کے پیسے اور سکھوں کا گردوارہ مفت. سین ماؤں کا آدھا بل معاف. سین ماں کا انہوں نے بل کہا کہ اگر لاکھ روپیہ آئے گا تو 50,000 لیں گے. سین ماں کا کنجر خانے کا آدھا بل معاف, اور اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں ٹی وی کے بھی پیسے. ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا نہیں ہوتا بل کے اندر کہ ٹی وی بھی چلتا ہے مسجد میں, اس کا ٹیکس دو. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اقبال نے ایسے نہیں کہا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے جروح کو تڑپا دے, محروم میں تماشا کو پھر دیدہ بینا دے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت سہارا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. وہ داغ محبت جب سینے میں آئے گی, بتاؤ عمران کی محبت سے چاند شرمائے گا, زرداری کی محبت سے چاند شرمائے گا, نواز شریف کی محبت سے چاند شرمائے گا, اس ظالموں اور کاف لیگ اور ان دنیا داروں کی محبت سے چاند شرمائے گا. چاند شرمائے گا تو رسول اللہ کی محبت سے شرمائے گا نا. وہ تو حضور کا پیار آئے گا تو چاند شرمائے گا. اقبال نے کہا نہیں ہے نشب ہم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم. اقبال کہتا ہے نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں, ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی ہم چمکتی ہوئی کرتے ہیں. حضور نے خود فرمایا لیلھا کنہاریھا, حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی دن ہے اور میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, ہمارا کام ہے اذان دے جانا. اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لال کا نہیں پابند,
بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا کام ہے اذان دے جانا، لا الہ الا اللہ کے حق کی آواز بلند کر جانا، آگے سب کی مرضی ہے، کوئی چلے یا نہ چلے وہ قسمت کی بات ہے۔ حافظ شیرازی کہتا ہے نا زیادہ عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شیرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو حضور کا عشق نہیں دیتا، ہر بندے کو نہیں دیتا ہو، اللہ چن چن کے دیتا ہے۔ اٹھے تو بھی میرے نبی سے پیار کر، اٹھے تو بھی میرے نبی سے پیار کر۔ دعویٰ عاشقی کا دعویٰ تو عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا۔ مدینے کے اندر عبداللہ بن ابی مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کہتا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور جیسا عظیم ہستی عطا فرمائی، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اندر سے منافق تھا، منافق مدینے کا سب سے بڑا منافق۔ منافقوں کا کام یہی ہے کہ جب دین والوں کے پاس بیٹھے تو کہتے ہیں جناب اسی تاڑے نال تے جوڑا باہر جاویں اپنے یاراں نال تے پھر کہندے نہیں نہیں جناب اسی تے تاڑے نال مولویاں نال تے اسی ایویں لگے سی۔ منافق کا کام، منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوگا، سب سے زیادہ عذاب منافق ہوگا۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا حق را بسجود صنم آرا بطوافے، بہتر ہے کہ چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہتا ہے ادھر رب کو سجدے کرتے ہو، باہر نکل کر عمران کے نعرے لگاتے ہو، ادھر رب کو سجدے کرتے ہو، باہر نکل کر امریکہ انگریز اور کافروں کے نعرے لگاتے ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں منافق نہ بنو، بہتر ہے تم کافر بن جاؤ، کم از کم عذاب تو کم ہوگا۔ منافقت سے بہتر ہے کافر ہو جاؤ۔ حق را بسجود صنم آرا بطوافے، بہتر ہے کہ چراغ حرم و دیر، وہ کہتے ہیں بہتر ہے تم منافقت چھوڑ دو، کافر سیدھے سیدھے ہو جاؤ۔ اس سے کیا منافق جو ہے وہ جہنم کے سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا۔ آگے کیا کہتا ہے اقبال، میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ علامہ اقبال کہتا ہے آج اعلیٰ مسجدیں بن گئی، ٹائلیں لگ گئیں، اے سی لگ گئے، بڑے بڑے مینار بن گئے، بڑے بڑے قالین بچھ گئے، بڑے بڑے کی اعلیٰ کوالٹیوں کی چیزیں مسجدوں میں لگ گئیں، لیکن مولوی کو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر حق بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کاش یہ اعلیٰ ٹائلیں نہ ہوتی، اے سی نہ ہوتے، یہ قالینیں نہ ہوتی، اعلیٰ مسجدیں نہ ہوتی، میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو۔ اقبال کہتے ہیں یہ چیزیں نہ ہی ہوتی یار، کچی مسجد ہوتی، کم از کم مولوی ممبر پر بیٹھ کر حق بات تو کرتا۔ حضور نے خود فرمایا ہے، میرے آقا و مولا کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو عالم ممبر پر بیٹھ کر ظالم کے خلاف حق بات نہیں کرتا، کس نے فرمایا؟ حضور نے۔ جو عالم ممبر پر بیٹھ کر ظالم کے خلاف حق بات نہیں کرتا، حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، حضور نے قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے خنزیر اور باندر کی شکل بنا کر اٹھائے گا۔ بتائیں قیامت والے دن جو اسی باندر دی شکل لے کے جائیے، چنگا نہیں ہے ہاتھ گل کر کے اسی ظالم حکمرانے دے سامنے ہاتھ گل کر کے اسی ہتھ کڑی لوا لئیے، پرچے کروا لئیے، چادر چار دیواری دی تقدس پامال کرا، یہ بہتر نہیں جو اس دن جو خنزیر کی شکل سے اٹھنا ہے۔ آج ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بہتر ہے آج ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس لیے آج آپ آئیں، حضور کے دین کی طرف آئیں۔ ہم شریف ضرور ہیں، یہ کوئی مت سمجھے کہ لبیک پر تم جتنا مرضی ظلم کرتے رہو گے ہم چپ کر کے برداشت کرتے رہیں گے، نہیں نہیں، ہم شریف اپنوں کے لیے ہیں، ہم تم سب کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اوپر پولیس والوں نے گولیاں چلائیں، ہم نے کہا نہیں تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، تم اپنے ہو۔ انہوں نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی، ہم نے کہا نہیں تمہیں معافی ہے، تم اپنے ہو۔ انہوں نے ہمارے پر 4 شیڈول لگائے، انہوں نے ہمارے پر ظلم و ستم کیا، شیل پھینکے، گولیاں چلائیں، ہم نے کہا نہیں تم اپنے ہو، تمہارے ساتھ لڑائی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور کرتے ہیں انشاءاللہ جب حضور کا دین تخت پر ہوئے گا، جب حضور کے غلاموں پر بیٹھیں گے، پھر ہمارا پالا پڑ گیا امریکہ سے، انشاءاللہ امریکہ کو لٹکا کر بتائیں گے صلاح الدین ایوبی کے وارث کون ہوتے ہیں، اس دن بتائیں گے، اس دن بتائیں گے انشاءاللہ محمد بن قاسم کے وارث کیسے ہوتے ہیں، اس دن بتائیں گے طارق بن زیاد کے وارث کیسے ہوتے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، لیکن کوئی ظالم اگر زیادہ پنگا لینے کی ضرورت کرے گا تو ہمارے علاقے کے شاعر ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی اچ رنگی آسوں، جیمی پترو چونچاں کیتی نال کرین دے ٹنگی آسوں۔ آخری بات، آئیں حضور کے دین کی طرف، رسول اللہ کی طرف آئیں، حضور کی غلامی کی طرف آئیں۔ سینے میں صرف رب نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ہم نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے،
اللہ کہتے ہیں ہم نے سینے میں دل ایک ہی پیدا کیا ہے، اور وہ دل رسول اللہ کی محبت کے لیے ہے، وہ حضور کے عشق کے لیے ہے۔ حضور آپ سے اور مجھ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اولاد سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ حضور اپنے غلاموں سے اے نہ سمجھے بھی منافق میں بھی سائن نال بھی، جو حضور کا غلام ہے اس سے حضور پیار کرتے ہیں۔ حضور کے بیٹے حضرت قاسم بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار تھے، آپ کی زوجہ حضور کے پاس لے آئیں، فرمایا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی ہے، وہ دعا ہر نبی نے اس دنیا میں مانگی ہے، اور وہ دعا رب فوراً قبول کرتا ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، اللہ نے آپ کو بھی دعا دی ہے، آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی، یا رسول اللہ وہ دعا اپنے بیٹے کے لیے مانگ دیں۔ حضور کی چشم مذاق میں سے آنسو آ گئے، حضور رونے لگ گئے، حضور نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے کی روح نکل گئی، وصال ہو گیا، لیکن حضور نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے دعا اس لیے نہیں مانگی، وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ دعا کل قیامت والے دن میں اپنی گنہگار امت کے لیے مانگوں گا۔ حضور اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگیں، وہ کہیں کہ میں اپنی گنہگار امت کے لیے مانگوں گا، اور گنہگار امت کے ہاں کیا کر رہی ہو؟ گنہگاروں کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہے، اگرچہ کوئی بڑے جاگیردار نہیں ہیں، لیکن منافقوں کے خریدار نہیں ہیں۔ یہ سبق پڑھا گئے ہمیں خادم حسین، گنہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہیں، ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں آئیں حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، تحریک کا کام کریں، گھر گھر تک پیغام پہنچائیں۔ آپ نے اور میں نے مل کر محنت کرنی ہے، پاکستان میں دین مصطفیٰ لانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ امریکہ اور یورپ کی غلامی سے نکال کر محمد عربی کی غلامی کی طرف لگانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ دعا کریں میں نے جو باتیں کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت، جتنے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائی یاسین ملک کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے کہ محمد سے وفادوں نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دے سے تو مصطفی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔